بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم تحاوی شریف کا دوسرا سبق پڑھ رہے ہیں، جس میں ہم مقدمۃ العلم کے تحت دو باتیں پڑھیں گے۔ ایک علم حدیث کا موضوع اور دوسری بات علم حدیث حاصل کرنے کی غرض و غایت۔ پہلے سبق کے اندر ہم نے علم حدیث کی تفسیر کے ساتھ تعریفات پڑھی تھی۔ چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح علم حدیث کی تعریف میں مختلف اقوال تھے محدثین کرام رحمہم اللہ کے، اسی طرح علم حدیث کے موضوع کے بارے میں بھی 3 قول ہیں۔ پہلا قول ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حیث انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے قائل علامہ کرمانی رحمہ اللہ ہے، جیسا کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے تدریب الراوی میں اسے علامہ کرمانی کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ علم حدیث کا موضوع ہے کہ ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حیث اقوالہ و افعالہ و احوالہ۔ اب اس میں بھی اس موضوع میں اور پہلے والے میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، کیونکہ من حیث اقوالہ و افعالہ و احوال کی قید ایسی ہے جیسے کہ من حیث انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قید ہے۔ تیسرا قول موضوع کے حوالے سے محدثین کرام کے ہاں یہ ہے، وَمَوْضُوعُهُ الْمَرْوِيَّاتُ وَالرِّوَایَاتُ مِنْ حَيْثُ الْاِتِّصَالِ وَالْانْقِطَاعِ، جس کے بارے میں شیخ الحدیث حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاں یہ راجح ہے اور یہ پسندیدہ ہے۔ غرض و غایت کے حوالے سے 6 اقوال ہیں۔ پہلا قول علم حدیث کی غرض و غایت یہ ہے کہ ان دعاؤں کا مستحق بننا یا ان دعاؤں کی تحصیل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف پڑھنے اور پڑھانے والوں کے بارے میں فرمائی ہیں، اور آپ حضرات نے بہت سی حدیث اس حوالے سے پڑھی بھی ہوں گی، جن میں سے صرف 2 ہم ذکر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ بخاری اور ترمذی اور بقیہ ستہ کی کتابوں میں پڑھیں گے۔ پہلی دعا جسے امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم الاوسط میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے نقل کیا ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم خلفائی، قلنا من خلفاؤک یا رسول اللہ، قال صلی اللہ علیہ وسلم الذین یروون احادیث ویعلمونها الناس۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، یا اللہ ہمارے خلفاء پہ رحم فرما۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے خلفاء وہ ہیں جو میری حدیث نقل کرتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ کتنی بڑی دعا ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے۔ اور دوسری دعا جو مشہور ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اللہ امرا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها كما سمعها۔ تیسرا علمی حدیث کے موضوع کی غرض و غایت کے حوالے سے
قول یہ ہے کہ علم حدیث کی غرض و غایت قرآن کریم کی توضیح، تشریح اور تبیین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح انسانوں کو پیدا فرمایا اور اس کے لیے اللہ پاک نے ہدایت کے لیے قرآن نازل فرمائی، اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زندگی کے سارے مسائل کو بیان فرما دیا۔ اس کی تشریح، تفصیل، توضیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی گئی۔ اور جیسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اسے شیخ عبدالوہاب شارانی رحمہ اللہ کا ارشاد ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال و احوال نہ ہوتے تو ہم قرآن کا ایک حکم بھی نہیں سمجھ سکتے تھے، ایک آیت بھی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اور تیسرا قول غرض و غایت کے حوالے سے یہ ہے کہ الفوز بسعادت الدارین، جس کے قائل علامہ کرمانی رحمہ اللہ ہیں۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ علم حدیث کی غرض و غایت یہ ہے کہ پڑھنے اور پڑھانے والوں میں صحابیت کی شان پیدا ہو جائے، جس کی تائید اس شعر سے بھی ہوتی ہے، اہل الحدیث ہم اہل النبی وَإِن لَمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ أَنفَاسَهُ صَحِبُوا۔ یعنی حدیث حاصل کرنے والے اگرچہ جسمانی طور پر اصحاب نبی نہیں ہیں، بلکہ مگر باطنی حیثیت سے وہ اصحاب نبی کے ہم پلہ ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ جب سارے علوم و فنون و سلوک و معرفت حاصل کرنے کے بعد حرمین شریفین تشریف لے گئے تو کئی دفعہ روض رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مراقب ہوئے، اور اس مراقبے میں آپ کو بہت سے مبشرات نظر آئے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے انوار کے خطوط نکلتے دیکھا، جن خطوط کا یا جن داغوں کا تعلق اور اس شخص سے ہے جس کا مشغلہ حدیث شریف کا پڑھنا اور پڑھانا ہے، جس کو انہوں نے اپنی ایک کتاب فیوض الرحمان میں نقل کی اور فرمایا ہے، میری کتاب کو پڑھنے والے، میری وصیت ہے کہ حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے کو نہ چھوڑنا اور اپنے اوقات اسی میں صرف کرنا۔ چونکہ شاہ صاحب رحمہ اللہ نے اس نور کا مشاہدہ کیا، اس لیے وصیت فرمائی ہے۔ حدیث کی غرض و غایت کے حوالے سے پانچواں قول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی کیفیت معلوم ہو جائے کہ ہم زندگی کے ابواب میں کس جگہ پر کس طرح قدم اٹھائیں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیسے انجام دیا۔ تو اتباع کی کیفیت معلوم کرنا یہ علم حدیث کی غرض و غایت ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ شیخ زکریہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، علم حدیث کے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا خلاصہ ہے، اور ہم میں ہر فرد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مدعی ہے، اور جو محب کو محبوب کی ہر چیز سے لگاؤ ہوتا ہے، اور چاہیے کہ اپنا سب کچھ اس پر فدا کر دے۔ ایک بزرگ کا حال یہ تھا، ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ان کو زخم ہوا، آپریشن کی ضرورت ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کا آپریشن بے ہوش کر کے ہوگا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہوش کے ساتھ بھی آپریشن ہو سکتا ہے، بے ہوش کرنے کی ضرورت نہیں۔ احباب آپریشن کے کمرے میں لے گئے، انہوں نے کہا اپنا کام شروع کرو۔ ڈاکٹر نے آپریشن شروع کیا، وہ بالکل صحیح بیٹھے رہے، حرکت بھی نہ کی۔ تو سارے دوست احباب دم بخود تھے۔ آپریشن کے بعد اپنے احباب نے پوچھا حضرت یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا جب تم نے ہمیں لٹایا میں اپنے محبوب کی طرف یعنی خدا کی طرف ایسے متوجہ ہوا کہ کسی چیز کا احساس ہی نہ ہوا۔ یہ واقعہ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمہ اللہ الہ آبادی نے بیان کیا ہے۔
چھٹا اور آخری قول یہ ہے کہ علم حدیث حاصل کرنے کا مقصد یا علم حدیث کی تعریف کا مقصد تدبر ہے، موضوع کا حاصل عظمت ہے، غرض و غایت کا حاصل لذت ہے۔ اگر ہم شرائط کے ساتھ علمی حدیث پڑھیں گے تو اس کی لذت ملے گی، یعنی تدبر و عظمت اگر یہ دونوں ہوئے تو لذت ملے گی۔ خدا ہمیں لذت حدیث سے آشنا کر دے۔ خلاصے کے طور پر اگر ہم سمجھیں تو علم حدیث کے جو دو اقسام ہیں، علم روایت الحدیث اور علم درایت الحدیث۔ علم روایت الحدیث کی غرض و غایت الاحتراز عن الخطأ فيما اضيف الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہ ہے، اور دوسری الفوز بسعادت الدارین ہے۔ اور علم درایت الحدیث کا دیکھیں تو اس کی غرض و غایت تمیز المقبول من المردود ایک، اور دوسری الفوز بسعادت الدارین ہے۔ علم اصول حدیث کی غرض و غایت تمیز ما یقبل من ذلك وما يرد ومعرفہ۔ تو علم حدیث کی نوع علیحدہ ہے، ہر نوع کے اعتبار سے اس کی غرض و غایت علیحدہ ہے۔ تو ہم نے ان ساری غرض و غایت کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔